السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ کیسا چل رہا بھائی؟ یہ اسٹینڈرڈ ہمارا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. انڈرسٹینڈنگ دا اینٹیٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ اینڈ اسیسنگ دا رسک آف میٹیریل مسٹیٹمنٹ، ISA 315. یہی ہے نا؟ بات یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہی بہت اہم ہے، اس پر بیس کر رہی ہے اگلی ساری آڈیٹنگ. اس لیے ہم بھی اسے ذرا تھوڑا سا مزے لے کے پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اینی ویز کوشش کرتے ہیں کہ آج اس کا انٹرنل کنٹرول والا پورشن کمپلیٹ ہو جائے. یہ کمپلیٹ ہو گیا تو بات سمجھ میں آ گئی، پھر اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرنل کنٹرول سے متعلق بات چیت کرنا شروع کی تھی. آپ کو دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں کہ انٹرنل کنٹرول وہ 5th پوائنٹ ہے جس میں کہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ لینی، ہم مینس آڈیٹر نے انڈرسٹینڈنگ جو لینی ہے اینٹیٹی کی، اس کی انوائرمنٹ کی، انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. تو وہاں پر یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جس کو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. انٹرنل کنٹرول کو ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات سیکھی تھی، 3 پوائنٹ سیکھے تھے ہم نے کہ آڈیٹر کو کیا ضرورت ہوتی ہے انٹرنل کنٹرول کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ لینے کی. تو وہ 3 پوائنٹس یہ تھے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی ٹائپس آف پوٹینشیل مسٹیٹمنٹس، ٹو کنسیڈر فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا risks of material misstatements, and to design the nature, timing and extent of further audit procedures. So mainly auditor کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے audit procedures کی nature, timing and extent کو determine کر سکے. اس کے لیے پھر وہ internal control کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں potential میٹیریل مسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں اور کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں رسک آف میٹیریل مسٹیٹمنٹ کے. سو ان کے مطابق وہ اپنے آڈیٹنگ پروسیجرز کی نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں انٹرنل کنٹرول کی ڈیفینیشن بھی دیکھی تھی اور اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ انٹرنل کنٹرول انفیکٹ ایک پروسیس ہے جو چارج ود گورننس ہوتے ہیں، یعنی کہ مینجمنٹ آف دا اینٹیٹی، وہ ڈیزائن کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنا 3 پوائنٹس کے بارے میں. وہ کیا تھے؟ کہ ریلائبلٹی آف فائنینشیل رپورٹنگ ہے، افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آف آپریشنز ہے، اینڈ کمپلائنس ود ایپلیکیبل لاز اینڈ ریگولیشنز ہے. اینٹیٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنا چاہ رہی ہے اس اینٹیٹی کے آبجیکٹیوز کے ریفرنس میں کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ریلائبل ہوں، تب اینٹیٹی کے آبجیکٹیو کا حصول ہوتا ہے. آپریشنس افیکٹولی، ایفیشینٹلی رن ہو رہے ہوں، اور جتنے بھی ان سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز، لاز ہوتے ہیں وہ ان سے کمپلائی کر رہا ہوں. سو یہ انٹرنل کنٹرول کی ڈیفینیشن جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھی تھی. اور پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک اور بات بھی سمجھی تھی انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں کہ اس کے 5 کمپوننٹس ہیں، جس میں سب سے پہلا کمپوننٹ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کا، پھر اینٹیٹیز رسک اسیسمنٹ پروسیس، پھر دا انفارمیشن سسٹم انکلوڈنگ دا ریلیٹڈ بزنس پروسیسز ریلیونٹ ٹو فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن، پھر کنٹرول ایکٹیویٹیز اینڈ فائنلی مانیٹرنگ آف کنٹرولز. اس میں ہم کنٹرول انوائرمنٹ کو بھی پڑھ چکے اور رسک اسیسمنٹ پروسیس جو تھے ان کو ہم لاسٹ لیکچر کے اندر پڑھ رہے تھے. ایز فار ایز کنٹرول انوائرمنٹ از کنسرنڈ، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ انکمپاس کرتا ہے جی کمیونیکیشن اینڈ انفورسمنٹ آف انٹیگریٹی اینڈ ایتھیکل ویلیوز کو، کمٹمنٹ ٹو کمپیٹنس کو، پارٹیسپیشن بائی دوز چارج ود دا گورننس کے بارے میں بھی کنٹرول انوائرمنٹ دیکھتا ہے، اور مینجمنٹس فلسفی کے بارے میں بھی
کہ انوائرمنٹ کیسا ہے مینجمنٹ کی فلسفی کے ریفرنس میں اور آپریٹنگ سٹائل کے ریفرنس میں. ڈیٹیل سے بات چیت کی تھی لاسٹ لیکچر میں. آرگنائزیشنل اسٹرکچر اور ہیومن ریسورس پالیسیز کے اعتبار سے. اور آڈیٹر ان تمام ایریاز پر فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے. یہاں سے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے اس انٹرنل کنٹرول کے بارے میں کہ کس انوائرمنٹ میں وہ انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے. پھر نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا اینٹیز رسک اسسمنٹ پروسیس کے بارے میں کہ اٹ از دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو بزنس رسکس دیٹ افیکٹ اینٹیز فائنینشیل رپورٹنگ. اب اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو رسکس ہیں ان کو مینجمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ کون سے رسکس ہیں؟ جنہوں نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ان کے ٹرو اینڈ فیئر ویو کے حوالے سے پرابلم کریٹ کرنی ہے. تو ان رسکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پھر ان رسکس کی سگنیفیکینس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے. پھر مینجمنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لائکلیہڈ ہے ان کی اکرنس کی, اور ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ایکشن ٹو مینیج دیم. اب یہاں پر آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ ان رسکس کی موجودگی میں کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے. اس فائنینشیل انفارمیشن کو جب انیشیٹ کیا جاتا ہے, جب ریکارڈ کیا جاتا ہے, جب پروسیس کیا جاتا ہے, اور جب فائنلی رپورٹ کیا جاتا ہے, تو کون کون سے رسکس انوالو ہوتے ہیں وہاں پر. یہاں ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ وہ انٹرنل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل ایونٹس اینڈ سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ فائنینشیل انفارمیشن کو یعنی کہ وہ ٹرانزیکشنز, ادر ایونٹس اینڈ کنڈیشنز کو انیشیٹ ہوتے وقت بے رسک لاحق ہو سکتا ہے. ان کی ریکارڈنگ, ان کی پروسیسنگ اور فائنلی رپورٹنگ کے لیول پر بھی رسک انوالو ہو سکتا ہے. اب وہ کون کون سے ایونٹس ہیں یا وہ کون کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو کہ فائنینشیل انفارمیشن کو الٹیمیٹلی رپورٹ کرنے کے لیول پر پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. آئیے ان کو اب ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ان میں بات آتی ہے جی چینجز ان آپریٹنگ انوائرمنٹ کی. اگر اس اینٹی کی آپریٹنگ انوائرمنٹ چینج ہوگی آل ٹوگیدر تو یہاں پر رسک انوالو ہو جائے گا فائنینشیل انفارمیشن میں مس اسٹیٹمنٹ کا. اب وہ آپریٹنگ انوائرمنٹ کی آل ٹوگیدر تبدیلی کیا ہے؟ فار ایگزامپل پریویسلی دیٹ اینٹی واز آپریٹنگ مینولی, اب اس کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا اس کے تمام فنکشنز کو. اب یہاں پر جب آل ٹوگیدر آپریٹنگ انوائرمنٹ تبدیل ہو جائے گا تو آپ کو ٹرانزیکشنز پروسیس کرنے میں ایک نئے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں کہیں نہ کہیں پر غلطی یا مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا, کیونکہ آل ٹوگیدر وہ امپلائیز, وہ پرسونل ٹرینڈ نہیں ہے, اس انوائرمنٹ کے عادی نہیں ہے جس انوائرمنٹ میں اب ان کو آپریٹ کرنا. ٹرانزیکشنز کی انیشیشن پرابلم کر سکتی ہے, ٹرانزیکشنز کو پروسیس جس طرح سے کرنا ہے وہاں پر بھی رسک انوالو ہو سکتا ہے, رپورٹنگ میں رسک انوالو ہو سکتا ہے. سو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کی بنا پر رسک ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے اس انٹرنل کنٹرول میں. آپ دیکھیں نا, اب یہاں پر مینجمنٹ آئیڈینٹیفائی کرے گی اور پھر اس کے بعد اکارڈنگلی رسپونڈ کرے گی کہ کس قسم کا رسک ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, لائکلیہڈ آف اکرنس کیا ہے, اور اس کو مینج کس طرح سے کرنا ہے. یہ 4 پوائنٹ دیکھے تھے نا آپ نے. سو اینٹی کی انوائرمنٹ
آپریٹنگ انوائرمنٹ اگر تبدیل ہو رہی ہے تو مینجمنٹ یہاں پر اس کا دیکھے گی کہ کس قسم کا رسک انوالو ہو سکتا ہے اور اکارڈنگلی پھر اس کے مطابق اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے اس کی سگنیفیکینس کے مطابق. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیو پرسونل کی اگر انوالومنٹ ہو تو بھی رسک انوالو ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بھی نیا کوئی امپلائی آئے گا وہ جب اپنی رسپانسبلٹیز کو سنبھالے گا تو he or she will take time to adjust in that environment. اب وہ ایڈجسٹمنٹ بائی دا ٹائم جب ہوگی تو اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے, ان ایڈورٹنٹلی بھی ہو سکتا ہے, مطلب اس کو سسٹم کی بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی اور اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. اب وہاں پر مینجمنٹ ہیز ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کس قسم کا رسک ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے اور اس کے اکر ہونے کے چانسز کیا ہیں, اکارڈنگلی پھر اس کو مینیج کرے گی. اسسٹنٹس اس کو پرووائڈ کیے جائیں جو کہ پہلے سے اس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, یا اس کی پہلے ٹریننگ کی جائے اس انوائرمنٹ میں کام کرنے کے اعتبار سے, تاکہ رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ منیمائز ہو سکے. تو بہرحال انٹرنل کنٹرول کا یہ حصہ ہے کہ وہ رسک اسیسمنٹ کی جائے جو فائنینشیل انفارمیشن کو میٹیریلی مسٹیٹ کر سکتی ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیو اور ریویمپڈ انفارمیشن سسٹم. انفارمیشن سسٹم آل ٹوگیدر ہم نے چینج کر دیا, نیا انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ آ گیا جس کے ذریعے سے ڈاکیومنٹیشن نے کمپلیٹ ہونا ہے, فلو ڈاکیومنٹس کا, کس کو کس طرح کی رپورٹ جانی چاہیے, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اب جب یہ تبدیلیاں آتی ہیں آرگنائزیشن میں, اس اینٹی میں, تو اس چیز کا رسک ہوتا ہے کہ لوگ اکارڈنگلی ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے. پھر نیکسٹ ریپڈ گروتھ کی بات ہے. اب اینٹی ریپڈلی گرو کر رہی ہے, جب اینٹی گرو کر رہی ہوگی تو وہاں پر اس کی گروتھ کے مطابق انٹرنل کنٹرول ہو سکتا ہے ویک ہو جائے, اس کے مطابق نہ ہو. اب جب انٹرنل کنٹرول ویک ہو جائے گا تو جو ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرنا ہے اس سٹیج پر رسک انوالو ہو جائے گا. اینٹی جب گرو کر رہی ہے, ٹرانزیکشنز کا سائز انکریز کر گیا, ٹرانزیکشنز کا سائز انکریز کر گیا, لائک سیلز انوائسز جو ہیں ان کا انبار لگ گیا. اب سیلز انوائسز کے اندر ایکوریسی آف دا کیلکولیشن وہ چیک کرنا ایک مسئلہ ہو گیا. ٹرانزیکشنز انکریز کر گئی, نمبر آف پرسونل جو ہیں اتنے ہی ہیں. اب وہ نمبر آف پرسونل جو ہیں وہ انکریزڈ ٹرانزیکشن کو ایک دم سے قابو نہیں کر پا رہے, غلطیاں ہونا شروع ہو گئیں. ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ریکارڈ نہیں ہو رہی. ہمارے پاس نمبر آف بک کیپرز اتنے ہی ہیں جتنے سے ہم پہلے کام کر رہے تھے. اینٹی گرو کر گئی ہے, اینٹی گرو کر گئی ہے, ہم نے پرچیزنگ بڑھا دی ہے, ان کو پیمنٹس ہی نہیں ہو پا رہی. اب اس کا رسک ہے کہ ہمارے سپلائرز ہم سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے. ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہاں پر رسک اسیسمنٹ پروسیس ہوگا کہ ہم رسک کو اسیس کریں کہ کس قسم کا رسک ہے
اور ٹائملی اس کو مینج کریں تاکہ جب اینٹی گرو کر رہی ہے تو جس قسم کا رسک لاحق ہو سکتا ہے اس کو پہلے سے ہی ہم ختم کرنے کے لیے میجرز کر لیں. ٹھیک, اسی طرح سے نیو ٹیکنالوجی جب انٹروڈیوس ہوتی ہے اس اینٹی میں تو اگین اس چیز کا رسک ہوتا ہے کہ اکارڈنگلی اس ٹیکنالوجی کے مطابق ہمارے پرسونل, ہماری ہیومن ریسورس آپریشنز کو نہ لے کر چل سکتی ہو. اب یہ ٹیکنالوجی پروڈکشن لیول پر بھی ہو سکتی ہے. اب اگر پروڈکشن لیول پر اس ٹیکنالوجی سے کمپیٹیبل نہیں ہے انوائرمنٹ, وہ پرسونلز اکارڈنگلی نہیں اس ٹیکنالوجی کو سمجھ پاتے ہیں, تو جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے وہ الٹیمیٹلی فائنینشیل رپورٹنگ لیول پر بھی آ جائیں گے. را مٹیریل, اس کی ریکارڈنگ کا مسئلہ, اس کی ویسٹیج, ٹیکنالوجی جو پروڈکشن سے ریلیونٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. را مٹیریل ایشو آ, اس کی ویسٹیج ہو گئی, اب اس کی اکاؤنٹنگ ایک مسئلہ بن گئی. یا جتنا را مٹیریل ریکوائرڈ ہے اتنا را مٹیریل اب فوری طور پہ پرچیز کرنا ہے جی, اب وہ پرچیز آرڈر جا رہے ہیں, کوٹیشنز وغیرہ جو ہیں وہ کال نہیں کی جا رہی ہیں, وہاں پر بھی اب ہمارے پاس ایک پوٹینشیل رسک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پرچیزنگ ٹھیک نہیں ہوگی, پروکیورمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, وہ سارا پروسیس جو ہوگا خراب ہو جائے گا. بے شمار اس کی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے سے پہلے ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرنے میں بھی ہو سکتی ہے. اب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو آپ نے فائنینشیل انفارمیشن ڈالنی ہے اس کو جس پروسیس سے گزارنا ہے وہاں پر کچھ ایسے لیکوناز آ گئے جس کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن ٹھیک پروسیس نہیں ہو رہی. اگین مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا اندیشہ. سو یہاں پر بھی اینٹی کے رسک اسسمنٹ پروسیس جو ہوں گے وہ انوالو ہوں گے, ان پوٹینشیل رسکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اکارڈنگلی مینج کرنا. پھر نیکسٹ بات آتی ہے نیو بزنس ماڈلس, پروڈکٹ اور ایکٹیویٹیز. اب یہ بھی سرکمسٹانسز جو ہیں رسکی ہو سکتے ہیں اس اینٹی کے لیے. اب بالکل آل ٹوگیدر نیو بزنس ماڈل ہے جس کے مطابق اب آپ نے اینٹی کو لے کر چلنا ہے. کوئی پروڈکٹ ہے آل ٹوگیدر, اب وہ نئی پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ سے متعلق ڈیمانڈس آل ٹوگیدر نہیں ہے, سپلائرز آل ٹوگیدر نہیں ہیں, ان کے ساتھ ڈاکیومنٹیشن, ان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کو انیشیٹ کرنا, ان ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرنا. اب یہ تمام وہ باتیں ہیں جس میں کہ رسکس انوالو ہو سکتے ہیں. سو یہاں پر بھی اب مینجمنٹ کو انویسیج کرنا ہے کہ اگر یہ کچھ جدت آ رہی ہے, کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو کس قسم کے بزنس رسکس یہاں پہ انوالو ہو سکتے ہیں. کیونکہ ان تمام رسکس کی موجودگی میں اگر بزنس پھر بھی چلتا رہے گا تو الٹیمیٹلی اس کا گوئنگ کنسرن ایفیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بزنس رسک جہاں پر بھی انوالو ہوگا وہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ تو بعد کی بات ہے, وہ گوئنگ کنسرن کو افیکٹ کرتا ہے. اب انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ ایک کمپوننٹ ہے اس کا اینٹی کے رسک اسسمنٹ پروسیس جو ہوتے ہیں, اس میں مینجمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں رسکس. جب بھی کوئی نئی پروڈکٹس آپ متعارف کروا رہے ہیں, جب بھی کوئی نئی ایکٹیویٹیز آپ لانچ کر رہے ہیں, اور پھر ان کی لائکلیہڈ آف اکرینس, ان کی سگنیفیکینس کو دیکھتے ہوئے مینجمنٹ نے ان رسکس کو اکارڈنگلی مینج کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کارپوریٹ ریسٹرکچرنگز.
اب یہ کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ مینس یور اینٹی entered into new mergers, that has acquired new subsidiary companies, یا ڈی مرجر ہو گئے, یا سبسیڈری کی آگے سے کوئی سبسیڈری آ گئی. اب ان کی وجہ سے بھی فائنینشیل رپورٹنگ افیکٹ ہوتی ہے. لائک پہلے آپ بالکل ایک انڈیویجل اینٹی کے طور پر چل رہے تھے, اب سبسیڈری کے ساتھ آپ ایک گروپ بن گئے, یا اس گروپ میں مزید سبسیڈریز آ گئیں, کوئی ایسوسیٹ کمپنی آ گئی, کوئی جوائنٹ وینچرز آ گئے. اس قسم کے الائنس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ فائنینشیل رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کو آل ٹوگیدر چینج کر لیتے ہیں. اب جب یہ کام ہو رہا ہے تو مینجمنٹ ان چیزوں کو انویسیج کرتے ہوئے دیکھے گی کہ کس قسم کے رسکس انوالو ہو سکتے ہیں اس میں, اور پھر ان کو اکارڈنگلی مینج کرے گی. اسی طرح سے کوئی نئی اکاؤنٹنگ پروناؤنسمنٹس ہیں, وہ آپ کی فائنینشیل رپورٹنگ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں. اب اس بات کا رسک کہ وہ نئی اکاؤنٹنگ پروناؤنسمنٹس جو ریکوائر کر رہی ہیں, جس قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو وہ ریکوائر کر رہی ہیں, جس طرح سے وہ رپورٹنگ چاہ رہی ہیں, جو ڈسکلوجرز چاہ رہی ہیں, کیا ہم وہ اکارڈنگلی کر بھی سکیں گے یا نہیں. بہرحال اس سٹیج پر بھی آڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی اسٹڈی کرتا ہے کہ اینٹی کی مینجمنٹ کس طرح سے رسک اسیسمنٹ پروسیسز کو رن کر رہی ہے, اور اکارڈنگلی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے. اب دیکھیے آڈیٹر نے ان ساری چیزوں سے ایک نالج اسرٹین کرنا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ لینی ہے. پہلا کمپوننٹ کیا تھا؟ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کا. کس انوائرمنٹ میں انٹرنل کنٹرول کو آپریٹ کیا جا رہا ہے؟ ڈیزائن تو کر دیا انٹرنل کنٹرول, لیکن کس انوائرمنٹ میں اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ اینٹیز رسک اسیسمنٹ پروسیسز کیا ہیں. اب اس چیز کو بھی آڈیٹر جو ہے وہ بڑا کلوزلی آبزرو کرے گا کہ یہ رسک اسیسمنٹ پروسیسز جو ہیں مینجمنٹ کے معقول ہیں یا نہیں. اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے بھی ایونٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہوں گے, ان تمام سے جس قسم کے رسکس اکر ہو سکتے ہوں گے, ان کو اینٹی کی مینجمنٹ اکارڈنگلی مینج کر پا رہی ہے یا نہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتی ہے یا نہیں. سب سے پہلی بات, ان کی سگنیفیکینس کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں. کیونکہ اگر یہ ایریاز ویک ہوں گے تو آڈیٹر کو اتنی ہی زیادہ ایکسٹینٹ بڑھانا پڑے گی اپنے آڈیٹنگ پروسیجرز کی, اور وہ ایکسٹینٹ کا بڑھانا ہی آڈیٹر کو بچا سکے گا آڈیٹ رسک سے. اور آڈیٹ رسک کیا ہے کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر, کیونکہ آڈیٹر نے اسی کے بارے میں تو اوپینین دینا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر فری فرام دا مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ لیں جی, اب نیکسٹ کمپوننٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. دیٹ از انفارمیشن سسٹم انکلوڈنگ دا ریلیٹڈ بزنس پروسیسز ریلیونٹ ٹو فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن. اب وین وی ٹاک اباؤٹ انفارمیشن سسٹم, تو انفارمیشن سسٹم میں جو اہم انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں پیپل, پروسیجرز اینڈ ڈیٹا along with the infrastructure and software. اب جب ہم انفارمیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں لائک انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں, اگر آپ کا انفارمیشن سسٹم ہی مضبوط نہیں جس میں لوگوں نے انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہے, جس پروسیجر کے ذریعے سے انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہے, اور جس ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے, یہ تمام چیزیں جس سافٹ ویئر کے ذریعے سے پروسیس ہونی ہے,
اور جس انفراسٹرکچر میں رہتے ہوئے پروسیس ہونی ہے. یہ چیزیں اگر موجود نہیں ہیں یا ویک ہیں تو انٹرنل کنٹرول کس طریقے سے پھر پراپرلی فنکشن کر سکے گا. سو نارملی وین وی ٹاک اباؤٹ انفارمیشن سسٹم, تو اب آج کل کے زمانے میں انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انفراسٹرکچرل انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آئی ٹی کے تحت وہ آپریٹ نہیں ہو رہا تو آپ سافٹ ویئر کی بات نہ کریں. پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر رہ جائیں گے پیپل, پروسیجر اینڈ ڈیٹا. سو یہ انگریڈینٹس ہیں انفارمیشن سسٹم کے جو کہ اہم ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں امپورٹینس آف انفارمیشن سسٹم کی, کہ اب یہ انفارمیشن سسٹم کس طرح سے اس اینٹیٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. برابر یاد رکھیے کہ ہم انٹرنل کنٹرول کمپوننٹ کے طور پر اب اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ جس کے بغیر انٹرنل کنٹرول کچھ نہیں ہے. تو انٹرنل کنٹرول میں, انٹرنل کنٹرول پروسیجرز میں انفارمیشن سسٹم کا کیا رول ہے, ہاؤ دس از امپورٹنٹ فار این اینٹی in the presence of that internal control. تو سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے اندر کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ریکارڈ کرتا ہے یہ انفارمیشن سسٹم all valid transactions کو. اب یہ انفارمیشن سسٹم کا ہی کام ہے نا کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے, ان کو اکارڈنگلی پھر ریکگنائز کرے اور بکس آف اکاؤنٹس تک ان کو پروسیس کر کے پہنچائے. اب اس کے اندر ڈاکومنٹیشن انوالو ہے, اس کے اندر پھر آتھرائزیشن انوالو ہے, پروسیسنگ انوالو ہے, اور الٹیمیٹلی بکس آف اکاؤنٹس کے اندر اس کی ریکارڈنگ انوالو ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ ڈسکرائب آن اے ٹائملی بیسس دا ٹرانزیکشن ان سفیشینٹ ڈیٹیل ٹو پرمٹ پراپر کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشن فار فائنینشیل رپورٹنگ. اب پراپر کلاسیفیکیشن اس وقت تک ممکن نہیں ہے ٹرانزیکشنز کی جب تک کہ اس انفارمیشن سسٹم کے تحت آپ ٹرانزیکشنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیتے, اور اس مضبوط انفارمیشن سسٹم کے تحت جس میں کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پیپل, پروسیجرز اینڈ ڈیٹا اہم انگریڈینٹس ہیں, ان کے تحت آپ فائنینشیل انفارمیشن یعنی کہ ٹرانزیکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اکارڈنگلی کہ اب یہ کس قسم کی ٹرانزیکشنز ایسٹ سے متعلق ہیں اور کون کون سی ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ سے لائبلٹی سے متعلق ہیں, انکم سے متعلق ہیں, ایکسپینسز سے متعلق ہیں. ان سب کو اکارڈنگلی آپ پھر کلاسیفائی کر کے الٹیمیٹلی رپورٹنگ کے لیول تک پہنچاتے ہیں. سو نیکسٹ اس کی امپورٹینس ہم دیکھتے ہیں میجرنگ دا ویلیو کے لیول پر. اب یہ میجر کرتی ہے ویلیو آف دا ٹرانزیکشنز کو ان اے مینر دیٹ پرمٹس ریکارڈنگ دیئر پراپر مانیٹری ویلیو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب یہ میجرمنٹ آپ کو اگر یاد ہو کہ آپ نے آئی ایس بی فریم ورک پڑھا تھا جس میں میجرمنٹ بیسز ہم نے سیکھی تھی, وہ میجرمنٹ بیسز کیا تھی؟ ہسٹوریکل کاسٹ پر ہم نے میجر کرنا ہے, یا ہم نے اس کو ریئلائزیبل ویلیو پر میجر کرنا ہے, یا کرنٹ کاسٹ پر میجر کرنا ہے, یا پریزنٹ ویلیو پر میجر کرنا ہے. یہ 4 بیسز ہم نے سیکھی تھی وہاں پر. اب یہ انفارمیشن سسٹم کے تحت ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فائنینشیل انفارمیشن, یہ ٹرانزیکشن, یہ ایونٹ کس نوعیت کا ہے اور اس کو ہم نے کس اماؤنٹ پر میجر کرنا اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر اس کو رپورٹ کرنا. اسی طرح سے نیکسٹ اہم بات انفارمیشن سسٹم کے ریفرنس میں یہ ہے کہ اٹ ڈٹرمنز دا ٹائم پیریڈ ان وچ ٹرانزیکشنز occurred to permit recording of
transactions in the proper accounting period. اب وہ ٹرانزیکشنز، وہ ایونٹس، وہ کنڈیشنز جس پیریڈ سے متعلق ہیں ان کو اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر رپورٹ ہونا چاہیے، ان کی پریزنٹیشن اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہونا چاہیے. اس سے اگر آپ کسی اور اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کر دیتے ہیں ریکارڈ تو آل ٹوگیدر فائنینشیل پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. لائک آپ نے اس سال میں جو لونز لیے ان کو اگر آپ آنے والے سال کے اندر شو کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال کے فائنینشیل لائبلٹیز کو آپ نے کنسیل کر دیا اور آپ اپنی بیلنس شیٹ میں صحیح طور پر فائنینشیل پوزیشن ہی نہیں بتا سکے کہ ہمارے پاس ان لونز کی یوٹیلائزیشن کیا تھی اور ان سے ہم نے جو ایسٹس بنائے وہ کون سے تھے. آپ نے اس ایئر کی بیلنس شیٹ میں صحیح طور پر فائنینشیل سٹیٹس ہی نہیں دکھایا اپنی اینٹی کا. سو جو آپ کی فائنینشیل انفارمیشن جس پیریڈ سے متعلق ہو اسی پیریڈ میں آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. نیکسٹ بات اسی کی اہمیت کے ریفرنس میں ہے کہ اٹ پریزنٹس پراپرلی دا ٹرانزیکشنز اینڈ ریلیٹڈ ڈسکلوجرز ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب اس کی موجودگی میں ہمیں بہرحال فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تک پہنچنا ہے. یاد رکھیے کہ ہم جو انفارمیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ ہے انفارمیشن سسٹم انکلوڈنگ دا ریلیٹڈ بزنس پروسیسز ریلیونٹ ٹو دا فائنینشیل رپورٹنگ. ہم فائنینشیل رپورٹنگ کے لیول پر بات کر رہے ہیں کہ جو انفارمیشن سسٹم ریلیونٹ ہے فائنینشیل رپورٹنگ سے متعلق. اور فائنینشیل رپورٹنگ سے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ٹرانزیکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ریکگنائز کرنا، ان کو پروسیس کرنا، ان کو میجر کرنا، جس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہے اسی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ان کو پریزنٹ کرنا اور فائنلی ان کے ڈسکلوجرز وغیرہ اکارڈنگلی شو کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی، نیکسٹ اسی کمپوننٹ میں ایک آئٹم تھی کمیونیکیشن کی. اب کمیونیکیشن کے بارے میں کیا بات ہے کہ کمیونیکیشن انوالوز providing an understanding of individual roles and responsibilities pertaining to internal control. اب internal control اس وقت تک ٹھیک طریقے سے نہیں اپنایا جا سکتا جب تک کہ جن پرسونل کے ذریعے سے اس کو آپ نے رن کرنا ہے ان کو آپ نے پراپرلی ان کی رسپانسبلٹیز ہی نہ کمیونیکیٹ کی ہوں. آپ نے پرچیز مینیجر کو بتایا ہی نہ ہو کہ کس طرح سے پروکیورمنٹ کا پروسیجر اپنانا ہے. آپ نے کوٹیشنز کیسے کال کرنی ہے، کتنی اماؤنٹ تک کی پرچیزنگ کو آپ نے آتھورائز کس طرح سے کرنا ہے یا کروانا ہے. آپ نے نیوز پیپر ایڈورٹیزمنٹ کتنی اماؤنٹ کی پرچیزنگ تک دینی ہے ضرور. اور پھر یہ کہ ڈاکیومنٹس کو کس طرح سے پروسیس کرنا ہے. یہ چیزیں اگر آپ نے کمیونیکیٹ ہی نہیں کی ہوئی اپنے پرسونل کو جو کہ پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول ٹھیک چلے گا. سو کمیونیکیشن ایک اہم رول پلے کرتی ہے انٹرنل کنٹرول کے ٹھیک چلنے میں. نیکسٹ پوائنٹ کمیونیکیشن کے ریفرنس میں ہی کہ کمیونیکیشن انوالوز انڈرسٹینڈنگ رولز آف ادرس. کہ یہی نہیں کہ آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا رسپانسبل پرسونل کو کہ آپ کا رول کیا ہے، بلکہ کمیونیکیشن میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ پرچیز مینیجر کو لائک فائنینس مینیجر کا بھی رول کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ فائنینس مینیجر کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پروڈکشن مینیجر کا رول کیا ہے کیونکہ اس سے کنیکٹڈ ہیں یہ سب لوگ. اس نے پروکیورمنٹ کرنی ہے تو فائنینس مینیجر بہت زیادہ اس سے کنیکٹڈ ہے، پروڈکشن مینیجر بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے پرچیز مینیجر کے کام سے. اب سیلز مینیجر جو ہیں اس کو مینیجر جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے فنکشنز بھی پراپرلی کمیونیکیٹ کرنے چاہیے. جو سروسز
کے مینیجرز ہیں ان سے متعلق بھی انہیں معلوم ہونا چاہیے, آپریشن مینیجر سے متعلق بھی معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ان لوگوں کی رسپانسبلٹیز اسے کمیونیکیٹ نہیں کی ہوں گی تو ان سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ خود ہی نہ پرفارم کرنا شروع کر دے اوور ایفیشنسی دکھاتے ہوئے, یا یہ کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اس کام کے کرنے کے بعد کس سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈوئنگ ایکسپشن رپورٹنگ ٹو ہائر لیول مینجمنٹ. اب یہ چیز بھی کمیونیکیٹ کرنا ہوگی پرسونل کو, ایکسپشن رپورٹنگ بھی کریں. اب ایکسپشن رپورٹنگ کیا ہے؟ ایکسپشن رپورٹنگ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اگر نہ ہو رہا ہو تو اس چیز کو آپ ضرور ہائر مینجمنٹ کو کمیونیکیٹ کریں. لائک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرچیزنگ جو ہوگی جب وہ ریسیو ہوگی آن دا گیٹ آف دا اینٹی تو اس کو انسپیکٹ کیا جائے گا پراپرلی. اب اگر پرچیز مینیجر دیکھتا ہے, پرچیز مینیجر کا تو کام نہیں ہے انسپیکشن کرنا, پرچیز مینیجر آبزرو کرتا ہے کہ جو میں نے را مٹیریل پرچیز کیا وہ گیٹ پر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ نے انسپیکٹ نہیں کیا اور اسٹور میں بھیج دیا. اب اس کو یہ بات ہائر مینجمنٹ کے نوٹس میں لانا ہوگی. ایکسپشن رپورٹنگ کہ یہاں پر یہ چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ یہ کام ہوگا لیکن نہیں ہوا, اس لیے اس چیز کو رپورٹ کرنا ہوگا. اب یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن کے لیول پر آ رہی ہیں. نیکسٹ از دس کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ فارمز آف کمیونیکیشن. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کمیونیکیشن کے لیے اچھی آرگنائزیشنز اپنے مینولز بنایا کرتی ہیں, پالیسی مینولز اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل رپورٹنگ مینولز اینڈ میمورینڈم. اب پالیسی ہماری کیا ہوگی؟ یہ ساری کی ساری ایک مینول کے اندر درج ہے, اور فائنینشیل رپورٹنگ کے ریفرنس میں بھی مینولز اینڈ میمورینڈم بنا دیے گئے. اب لائک میں جیسے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دے رہا تھا کہ پروکیورمنٹ کی کیا پالیسیز ہوں گی, سیلز سے متعلق ہماری کیا اسٹریٹجیز ہوں گی, مارکیٹنگ سے متعلق ہماری کیا پالیسیز ہوں گی, کن کن ٹیریٹریز میں ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے, کن میں نہیں کرنی ہے. اب ان سب سے متعلق اور پھر فائنینشیل رپورٹنگ سے متعلق ہمارے ڈاکیومنٹس کس طرح سے ہوں گے. ہم اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنا لیا کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی رپورٹنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے, فلو کیا ہوگا, رسپانسبلٹیز, آرگنائزیشنل اسٹرکچر, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں مینولز کے اندر ایک مرتبہ بنا دی جاتی ہیں. اب وہ مینول کی صورت یا میمورینڈم کی صورت یا ایس او پیز کی صورت, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کی صورت میں ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ کمیونیکیشن کی ایک فارم ہوتے ہیں. اوکے, سو کمیونیکیشن ایک اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے. نیکسٹ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے کہ ہم کمیونیکیشن الیکٹرانکلی بھی کر سکتے ہیں, اورلی بھی کر سکتے ہیں, اینڈ تھرو دا ایکشنز آف مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی طریقے سے کمیونیکیشن کریں, کمیونیکیشن ضروری ہے. جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہیومن ریسورس ٹھیک طریقے سے اس انٹرنل کنٹرول کو رن کر سکے گی. اوکے, لیں جی اب ہم نیکسٹ کمپوننٹ کی طرف آتے ہیں. اٹ از کنٹرول ایکٹیویٹیز. وین وی ٹاک اباؤٹ کنٹرول ایکٹیویٹیز تو اس میں 4 پوائنٹس آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں. پرفارمنس ریویوز, انفارمیشن پروسیسنگ, فزیکل کنٹرولز اینڈ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. اب ان پوائنٹس کو ہم تھوڑا سا
فاسٹلی ایک اوور ویو دیتے ہیں، کیونکہ اب باتیں وہی ہیں جو پہلے ہم بہت مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب ان کو میں جلدی کے ساتھ کمپلیٹ کرتا ہوں. یہاں پر when we talk about performance reviews تو ہم ریویو کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں ایکچوئل پرفارمنس کو بجٹس کے ساتھ، فورکاسٹ کے ساتھ اور پرائر پیریڈ پرفارمنس کے ساتھ. یاد رکھیے گا کہ اب ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں کر رہے ہیں، اور یہ کام آڈیٹر نہیں کر رہا. ابھی ہم انٹرنل کنٹرول جو مینجمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے اس کے آپریشنز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ انٹرنل کنٹرول کس طرح سے چل رہا ہوگا یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی. اس انٹرنل کنٹرول کے اندر یہ ایک کمپوننٹ ہے کنٹرول ایکٹیویٹیز کا. اب یہ کنٹرول ایکٹیویٹیز انٹرنل کنٹرول کا حصہ ہیں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرفارمنس ریویوز کیا ہوتے ہیں. اب ان پرفارمنس ریویوز میں یعنی کہ وہی انٹرنل کنٹرول سے متعلق وہی اس اینٹی کے پرسونلز جو ہیں خود سے اپنی پرفارمنس کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں. یہ انٹرنل کنٹرول کا حصہ ہے. فالو کیا؟ اب یہاں پہ آڈیٹر نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. آڈیٹر تو ان ساری چیزوں کو اسیس کرے گا، ان ساری چیزوں سے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ لے گا اور پھر بعد میں اپنے آڈیٹنگ پروسیجرز وغیرہ بنائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو فی الحال یہ انٹرنل کنٹرول کی ہی باتیں چل رہی ہیں. سو ریویو کی بات ہو گئی، انالیسس کی بات ہو گئی، کس سے متعلق؟ ایکچوئل پرفارمنس کی بجٹس کے ساتھ اور پرائر پیریڈ پرفارمنس کے ساتھ. پھر اسی طرح سے ریلیٹنگ ڈفرینٹ سیٹس آف ڈیٹا جو ہیں وہ ہیں آپریٹنگ اور فائنینشیل ٹو ون another together with analysis of the relationships and investigative and corrective actions. پھر نیکسٹ بات آتی ہے comparing internal data with external sources of information. یہ بھی پرفارمنس میجرمنٹ کے ریفرنس میں، پرفارمنس ریویو کے ریفرنس میں بہت اہم ہے کہ جو انٹرنل ہمارے ڈیٹا ہے، انٹرنل انفارمیشن ہے، اس کو ہم دیکھیں ایکسٹرنل کے ساتھ کمپیئر کر کے. کوئی میجر ڈسکریپنسیز تو نہیں ہے، کوئی ایسے ایریاز تو نہیں ہے جہاں پر کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ ریزلٹس ہونے چاہیے تھے بلکہ ہمیں اس کے برعکس کچھ نظر آ رہا ہے. نیکسٹ بات ہے جی ریویو آف فنکشنل اور ایکٹیویٹی پرفارمنس. اب کنٹرول ایکٹیویٹیز میں نیکسٹ اہم پوائنٹ، میں نے آپ کو 4 پوائنٹس گنائے تھے اس میں، اب سیکنڈ پوائنٹ ہے انفارمیشن پروسیسنگ کا. انفارمیشن پروسیسنگ میں 2 کنٹرول ایکٹیویٹیز ہیں. نمبر 1 application controls and number 2 general information technology controls. When we talk about application controls, so these apply to the processing of individual applications. Like these controls help ensuring that transactions occurred are authorized and are completely and accurately recorded and processed. اب یہ انفارمیشن پروسیسنگ سے متعلق بات ہے نا، کیا وہ جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں اگر انفارمیشن سسٹم سے متعلق ہیں تو ہم کنٹرول ایکٹیویٹیز میں اس بات کو دیکھیں گے کہ کریکٹلی کمپلیٹلی ریکارڈ ہو رہی ہے. نیکسٹ بات آتی ہے جنرل آئی ٹی کنٹرولز کی. تو اٹ کامنلی انکلوڈ کنٹرولز اوور ڈیٹا سینٹر اینڈ نیٹورک آپریشنز لائک سسٹم سافٹ ویئر ایکوزیشن، چینج اینڈ مینٹیننس، access security, application system acquisition, development and maintenance. So these controls apply to mainframe and miniframe and end user environment. پھر نیکسٹ ہے جی فزیکل کنٹرول کی بات. اب فزیکل کنٹرول میں فزیکل سیکورٹی آف ایسٹس کی بات آتی ہے، آتھرائزیشن آف ایکسیس کی بات آتی ہے اور پیریوڈک کاؤنٹنگ اینڈ کمپیریزن کی بات آتی ہے. لائک انٹرنل کنٹرول کا یہ حصہ ہے کہ آپ کے پاس جو فزیکل ایسٹس ہیں ان پر آپ کا کتنا چیک ہے، کیا وہ مس یوز تو نہیں ہو رہے، وہ لوگ جو چارج ود گورننس ہیں ان کو اپنے پرسنل یوز میں تو نہیں لے کر آ رہے. سو اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کہ ان پر ایکسیس جو ہے وہ
प्रॉपरली उन्हीं बंदों की हो जो कि उसको एंटिटी के लिए यूज करना चाहते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसमें फोर्थ जो पॉइंट है कंट्रोल एक्टिविटीज में, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शंस, recording transactions and maintaining custody of assets is intended to reduce the opportunities to allow any person to be in a position to both commit and conceal errors or fraud in the normal course of the person's duty. Segregation of duty एक अहम एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल का। अगर ड्यूटीज को प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं किया जाता, लाइक जो शख्स कैश रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही शख्स अगर कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी कर रहा है तो लाजिमन कंसीलमेंट भी कर रहा होगा, क्योंकि कैश रिसीव करके रिकॉर्ड नहीं करेगा, अपने इस्तेमाल में ले आएगा, 1 वीक 2 वीक 1 मंथ इस्तेमाल करता रहेगा कैश को, और उसके बाद फिर 1 मंथ के बाद उस रिसीट को वो रिकॉर्ड कर देगा। वो कहेगा जी मैंने रिसीट तो रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन 1 मंथ वो एंटिटी का पैसा अपने पर्सनल यूज में लाता रहा। सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जो कैश रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अलग शख्स होगा, और जो कैश को रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बुक कीपिंग से मुताल्लक, वो अलग शख्स होगा। इसी तरह से पूरी एंटिटी में आपने ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना। सो ये कंट्रोल एक्टिविटीज से मुतल्लिक मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए। अब लास्ट पॉइंट जो कि इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट से मुतल्लिक है, दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कि द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हाउ द एंटिटी इनिशिएट्स करेक्टिव एक्शंस टू इट्स कंट्रोल। अब ये मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है, ऑडिटर ने तो देखना है कि मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मॉनिटरिंग किस तरह से होती है, उसमें 3 आप पॉइंट्स जहन में रखिए। मॉनिटरिंग सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स के जरिए से भी हो सकती है, इंटरनल ऑडिट के जरिए से भी हो सकती है, और कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज इंडिकेटिंग एरियाज रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट, ये भी मॉनिटरिंग में शामिल होती है बात। सो इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में हमने ये बात सीखी। अब ये लास्ट पॉइंट के अंदर कि मॉनिटरिंग जो है ये मैनेजमेंट का काम नहीं है। मॉनिटरिंग के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, वो इनफैक्ट मॉनिटर कर रहे होते हैं इन तमाम फंक्शंस को जो कि इंटरनल कंट्रोल के तहत रन हो रहे होते हैं, चलाए जा रहे होते हैं। अब वहां पर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का काम काफी हद तक असिस्ट भी करता है एक्सटर्नल ऑडिटर को। सो मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा एक अहम एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में। इंटरनल कंट्रोल अच्छे एस्टेब्लिश तो हो गए, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही होगी तो वो फेल हो जाएंगे। ले जनाब, ये इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में आज कुछ बातचीत मैंने आपके साथ शेयर की, और इसके साथ ही हमारा ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हुआ। इस स्टैंडर्ड में हमने जो अहम बातें सीखी हैं वो यही हैं कि ऑडिटर ने किस तरह से एक एंटिटी, उसकी इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना होती है, और किस तरह से वो ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ओके। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नई गुफ्तगू। अल्लाह हाफिज।